أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في المجلس الثاني من هذا اليوم المبارك حول هذه الخلاصة في تعظيم العلم. فليتفضل أخانا الفاضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين رحمه الله: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. دسویں اصول کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، طلب علم کے آداب۔ علم حاصل کرنے والے کو آداب کے 4 میدانوں کا خصوصی خیال کرنا ہے۔ بِآدَابِهِ فِي نَفْسِهِ، اپنا ادب، اپنی ذات میں ادب سیکھے۔ وَدَرْسِهِ، سبق کا ادب۔ مع شیخِهِ، شیخ کا ادب۔ وقرینِهِ، کلاس فیلوز کا اور ساتھیوں کا ادب۔ یوسف بن حسین کہتے ہیں: بالادب تفہم العلم، علم ادب کے ساتھ ہی سمجھ سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب ادب اور با ادب ہی وہ شخص ہے جس کو علم کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ فیبذل لہ، تو اسے علم دیا جاتا ہے۔ وقلیل الادب یعز العلم ان یضیع عنده، اور جو بے ادب انسان ہے علم کی عزت اسی میں ہے کہ اسے علم دے کے علم ضائع نہ کیا جائے۔ ومن هنا كان السلف رحمهم اللہ، یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین یعتنون بتعلم الادب، ادب سیکھنے پر بھی ویسے ہی توجہ دیتے تھے، کما یعتنون بتعلم العلم، جیسے علم سیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ قال ابن سیرین رحمہ اللہ: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، طرز زندگی بھی وہ ایسے ہی سیکھتے تھے جیسے علم سیکھنے پہ محنت کرتے تھے۔ بلکہ بعض سلف صالحین باقاعدہ یہ رائے رکھتے تھے کہ علم سے پہلے ادب سیکھنا ضروری ہے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ نے کہا: یا ابن اخی، تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم، علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھو۔ نعم، تفضل اخی المبارک۔ وكانوا يظهرون حاجتهم إليه.
قال مخلد بن الحسين بن المبارك رحمه الله يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة، تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور انہیں ادب سیکھنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی تھی، اس کا اظہار بھی کرتے تھے. مخلد ابن حسین نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے ایک دن کہا: نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من العلم. بہت زیادہ علم کی بنسبت ہمیں بہت زیادہ ادب سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. وَكَانُوا يُوصُونَ بِهِ وَيُرْشِدُونَ إِلَيْهِ. اسی کی وہ تاکید بھی کرتے تھے اور اسی طرف رہنمائی بھی کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میری والدہ محترمہ مجھے پگڑی پہناتی، گھر سے روانہ کرتی اور روانہ کرتے ہوئے مجھے کہتی: بیٹے اذهب الى ربیعہ، اپنے شیخ ربیعہ کے پاس، یعنی کہ اہل مدینہ کے اپنے دور میں فقی امام ابن ابی عبد الرحمن، ان کے پاس جاؤ. فتعلم من ادبه قبل علمی، ان کا علم سیکھنے سے پہلے ان سے ادب سیکھنا. آج کے اس دور میں بہت سارے طلبہ علم ادب ہی کو ضائع کرنے کی وجہ سے علم سے محروم ہیں. امام لیث بن سعد رحمہ اللہ نے طلبہ حدیث کو ایک دن دیکھا تو کوئی ایسی چیز دیکھی جو ان کو پسند نہیں تھی، تو کہا: ما ھذا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انتم الى یسیر من الادب احوج منکم الى کثیر من العلم. زیادہ علم سیکھنے کی بنسبت تمہیں کچھ ادب سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. جب اس دور میں امام لیث یہ کہہ رہے ہیں، آج کے طلبہ علم کو دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اور ادب کا لفظ بہت جامع ہے. الادب مع اللہ ومع الرسول ومع الکتاب ومع الشیخ ومع الزملاء، سب ادب کے دائرے میں ہی آتے ہیں. صحابہ کرام کا بھی یہی منہج تھا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی یہی تربیت کی تھی. تابعین بیان کرتے ہیں: تعلمنا الایمان والعلم والعمل جميعا. ہم نے ایمان، علم اور عمل، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی سیکھی ہیں. اس کا ایک منظر دیکھنا ہو تو بڑا خوبصورت منظر ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سواری پر ہیں اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جانور کی لگام تھام لیتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ اس کو چلانا شروع کر دیتے. جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں: یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے چچے کے بیٹے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اہل بیت میں سے. تو جواب دیتے ہیں: ھکذا امرنا، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، ان نفعل بعلمائنا، ہم اپنے علماء کا ایسے ادب کیا کریں. اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں بہت پریشان کن بھی ہے اور انتہائی زیادہ تکلیف دہ بھی ہے. بہت سارے وہ لوگ جو علم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا
فیس بک، واٹس ایپ پہ اور روزمرہ کی زندگی میں ان کی زبان کو دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بازاریوں سے بھی نیچے گرے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اس منہج پر ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے۔ تو ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض سلف صالحین سے تو یہاں تک معقول ہے کہ میں نے 20 سال تک علماء کے حلقات میں بیٹھ کے ادب ہی تو سیکھا ہے۔ نعم، تفضل بارک اللہ فیک۔ أحسن الله إليكم. المعقد 11 صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم. قاله الشافعي رحمه الله: ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء. اللہ اکبر۔ 11واں اصول یہ ہے صیانت العلم عما یشین، اپنے علم کو عیب دار اور معیوب چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ عیب دار اور معیوب چیزیں کون سی ہیں؟ ہر وہ چیز یخالف المروءہ، جو مروءت کے مخالف ہو، وَيَخْرِمُهَا، اور مروءت کو توڑنے کا باعث بن رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بالکل ایسے ہی ادھر آپ توجہ کیجیے، جیسے آج کل کے دور میں یونیفارم ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے یہ کس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے۔ پولیس کی اپنی ہے، فوج کی اپنی ہے، بینک سٹاف کی اپنی ہے، سیکورٹی گارڈز کی اپنی ہے۔ مروءت آپ کے لباس، آپ کے انداز گفتگو، آپ کی چال ڈھال اور آپ کے اخلاق کے اندر ہر وہ اعلیٰ چیز ہو جس سے پتہ چلے کہ آپ صاحب علم ہیں یا طالب علم ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کے علم کا وقار مجروح ہو رہا ہو اور اس کے اوپر نکتہ چینی کا موقع مل رہا ہو۔ من لم يصن العلم لم يصنه العلم، اس کی بنیاد اس حدیث پر ہے۔ یہ حدیث ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصمت الحسن والتؤدہ والاقتصاد، باوقار انداز زندگی، پہراؤ اور میانہ روی نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو تمام خصال خیر کی اجتماع کو مروءت کہا جاتا ہے۔ جو علم کو محفوظ نہیں رکھتا ہے، علم اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اور جو مروءت کے اندر ایسے نقصان دہ اور خلل اندازی والے کام کرتا ہے جو اس کے لیے باعث عیب ہوتے ہیں، تو وہ خود علم کی تحقیر کرتا ہے، اور جو علم کی تعظیم نہیں کرتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ خود علم کا لفظ بھی اس کے اوپر صادق نہیں آتا۔ امام وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: لا يكون البطال من الحکماء، خلاف مروت کام کرنے والا اور بیکار قسم کا، بازاری قسم کا انسان علماء میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه حفيده في بعض فتاوي
استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه، ہر اس چیز کو اپنے عمل کا حصہ بنانا جس سے انسان کی شخصیت اور اس کا کردار خوبصورت ہوتا ہو، اور ہر اس چیز سے بچنا جو اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو گدلا کرنے والی اور معیوب کرنے والی ہو۔ تفضل بارک اللہ فیک۔ قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة رحمه الله: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها، كحلق لحيته أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار۔ اللہ اکبر۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ قرآن مجید سے ہر چیز استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں مروءہ کا تذکرہ بھی ہے؟ کہا جی ہاں، اللہ کے اس فرمان میں خذ العفو، ہمیشہ معافی کو تھامے رکھیے، وأمر بالعرف، اور معاشرے میں جو معروف چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس کی تلقین کرتے رہیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ نے کہا اس میں مروءت بھی ہے، حسن ادب بھی ہے، اعلیٰ اخلاق بھی ہیں۔ وَمِنْ أَلْزَمَ أَدَبًا وَمِنْ أَلْزَمِ أَدَبِ النَّفْسِ لِلطَّالِبِ، طالب علم کے لیے نفس کے ادب میں سے سب سے ضروری ادب یہ ہے تحلیہ بالمروءہ، کہ وہ مروءت کے زیور سے آراستہ ہو، وما يحمل علیہا، بلکہ ہر اس چیز سے آراستہ ہو جس میں مروءت پائی جاتی ہو، وتنکبہ خوارمہا، اور مروءت کو توڑنے والی اور اس میں خلل انداز ہونے والی ہر چیز سے اعراض کرتا ہو، مثلا داڑھی مونڈنا، راستے میں دائیں بائیں جھانکتے رہنا کثرت سے، اجتماع کے اندر بغیر کسی ضرورت کے یا بغیر کسی اچانک سبب کے پاؤں پھیلانا اور پسارنا، یا گھٹیا بد کردار، بے حیا اور مسخرے اور بیکار قسم کے لوگوں کی دوستی اختیار کرنا، یا اپنی عمر سے چھوٹے یا کردار کے لحاظ سے پست لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ اختیار کرنا۔ یعنی ایک عالم کا اپنا وقار ہے اور ایک طالب علم کا اپنا وقار ہے۔ تعظیم العلم کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے اندر علم کی جھلک نظر آتی ہو اس کی ہر چیز میں، حتیٰ کہ اسی لیے اہل علم لباس کے معاملے میں بھی بہت حساس واقع ہوئے ہیں کہ اہل علم کا لباس اور طلبہ علم کا لباس ایک باوقار لباس ہوتا ہے جس کے اندر شرم و حیا کی، عفت کی، مروءت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ لوگوں کے لیے ماڈل ہوتے ہیں، لوگوں کو فالو کرنے والے نہیں ہوتے کہ جیسے لوگ لباس پہن رہے ہیں وہ اس طرح کا پہن رہے ہوں، یعنی ان کی ہر چیز کے اندر علم کی عظمت جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ان کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ تفضل بارک اللہ فیک۔ المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له. اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اللہ اکبر کبیرہ. 11واں اصول، اور یہ اہم ترین اصول ہے آج کے اس عہد میں خصوصاً اور ہمیشہ سے عموماً، صالح صحبت کا انتخاب کرنا. ہم نشینی انسانی مخلوق کی اور نفسیات کی بنیادی ضرورت ہے. ہر طالب علم دیگر طالب علموں کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، اور اسی معاشرت کو اس لیے وہ اختیار کرتا ہے تاکہ حصول علم میں اور طلب علم کے محنت میں اس کے لیے یہ معاشرت اور صحبت مددگار ثابت. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. علم کے اندر کسی کو اپنا ہم نشیں اور ساتھی بنانا ایک شرط کے ساتھ، اگر یہ نقصان دہ چیزوں اور برے نتائج سے محفوظ ہو تو مقصد تک پہنچنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے. خصوصاً جو بلند اور اونچے مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اچھی صحبت کے علاوہ کسی اور دوستی کا انتخاب کرے، کیونکہ دوست کا دوست میں اثر ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی اثر ہوتا ہے، پاس بیٹھنے میں بھی اثر ہوتا ہے، چلنے پھرنے میں بھی اثر ہوتا ہے. بلکہ بعض دفعہ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے ریڈیشنز خارج ہو رہی ہوتی ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے نا، تو کسی کی ریڈیشن جس کی زیادہ مضبوط ہے وہ دوسرے پہ اثر کر رہا ہوگا. یا آپ اثر کر رہے ہوتے ہیں یا آپ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست ہی کے طرز زندگی پہ ہوتا ہے، تو لہذا تمہیں سوچ سمجھ لینا چاہیے کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو. امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں، لیس اعداء الجلیس لجلیسہ بمقال فعاله فقط. دوست اپنے دوست کے اوپر صرف گفتگو اور حرکتوں کے ذریعے اسے اثر نہیں کرتا، بل بالنظر الیہ، اس کے دیکھنے سے بھی ایک دوسرے پہ اثر ہوتا ہے، دیکھنے کے انداز سے بھی اثر ہوتا ہے. وَإِنَّمَا يُخْتَارُ. نعم تفضل. وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة، الفضيلة والمنفعة واللذة. ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح. فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مانع في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم، ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. اللہ اکبر کبیرہ. دوستی ہمیشہ فضیلت کی بنیاد پہ اختیار کی جائے، ذاتی مفاد کے لیے بھی نہ ہو اور لذت پرستی کے لیے بھی نہ ہو، کیونکہ دوستی ہمیشہ ان 3 اغراض کے تحت ہی کی جاتی ہے: صحبت الفضیلہ، صحبت المنفعہ، صحبت اللذہ. صداقت الفضیلہ یہ ہے کہ آپ کسی بلند مقصد کی خاطر کسی کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، کہ یہ بھی علم حدیث سیکھ رہا ہے، میں بھی سیکھ رہا ہوں، یہ بھی تفسیر سیکھ رہا ہے، میں بھی سیکھ رہا ہوں، تو مل جل کے اس مقصد کو حاصل کرتے ہیں. وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، کبھی اس کو سمجھ نہیں آتی آپ اس سے سیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو سکھا دیتا ہے، کبھی آپ اس سے سیکھ لیتے ہیں. والمنفعہ، دوسری دوستی ہوتی ہے مفاد کی خاطر، اس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، میرے کام آئے. اور تیسری دوستی ہوتی ہے لذت کی خاطر، یہ لطیفے بڑے سناتا ہے اور بڑا انجوائے کرتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کے، تو اس کے لیے آپ دوستی کرتے ہیں. تو اس میں سے طالب علم کی صرف ایک ہی دوستی ہونی چاہیے، اور وہ کون سی ہے؟ صداقت الفضیلہ اور صحبت الفضیلہ. ایک فضیلت اور بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ چلنا.
ابن معنی کہتے ہیں وَيُحْذَرُ كُلَّ الْحَذَرِ، ہر طرح سے بچنا چاہیے، من مخالطۃ السفہاء، بیوقوفوں کی دوستی سے، وَأَهْلِ الْمُجُونِ، بے حیا قسم کے لوگوں کی دوستی سے، والوقاحہ، گرے ہوئے لوگوں کی دوستی سے، یعنی جن کے اخلاق گرے ہوئے ہیں، وسیء السمعہ، ان لوگوں کی دوستی سے جن کی شہرت بری ہو، والاغبیاء، اور کند ذہن، والبلداء، اور بالکل ہی ڈل، ایسے لوگوں کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ ان کی دوستی اور ان کے ساتھ گلنے ملنے سے انسان محروم بھی ہوتا ہے اور بد نصیبی اس کے حصے میں آتی ہے۔ قرآن مجید نے کیا خوب کہا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ان کے سوا جن کا تعلق تقوی کی بنیاد پہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس دن انسان اپنی انگلیوں کو، ہاتھوں کو کاٹ چبائے گا، کہے گا کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ بہت سارے ذہین طلبہ اور بہت سارے عظیم طلبہ بری دوستیوں اور بری صحبتوں کی وجہ سے بہت زیادہ علم سے دور چلے گئے۔ اور جس طرح بری دوستی فزیکلی ہوتی ہے، آن کیمپس ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ شاید آج کے دور میں خطرناک بری دوستی آن لائن اور فیس بک اور انٹرنیٹ کی دنیا پر بھی ہے۔ تو دونوں قسم کی بری صحبتوں اور دوستیوں سے طالب علم کو بچنا ہے۔ تفضل۔ أحسن الله إليكم. المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به، فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم، ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به۔ لا الہ الا اللہ۔ تیرواں اصول ہے علم کو یاد کرنے میں، اس کے مذاکرہ میں اور اس کے بارے سوال کرنے میں خوب محنت کرنا۔ استلقیہ عن الشیوخ لا ينفع بلا حفظ اللہ، شیوخ سے علم حاصل کرنا اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کو یاد نہ کیا جائے، پھر اس کا مذاکرہ کیا جائے، پھر اس کے بارے میں کچھ چیز قابل فہم ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں حصول علم کے لیے۔ سب سے پہلی تو چیز، شیخ سے آپ نے علم لے لیا تو اس کے بعد تین چیزیں ہیں، اس کو یاد کرنا، مذاکرہ کرنا، اور اس کے بارے میں مسلسل کوئی چیز قابل فہم ہے تو سوال کرنا۔ اس سے انسان علم کے ساتھ خلوت میں آتا ہے، وہ اس کے ذہن میں راسخ ہوتا ہے۔ المذاکرہ جلوس میں القرین، مذاکرہ ہے کہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھ کے جو پڑھے اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ والسؤال اقبال علی العالم، اور سوال کہ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہ اپنے شیخ سے یا عالم سے یا کسی سینئر سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ہمیشہ سے علماء ان چیزوں کی تلقین کرتے چلے آئے۔ سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا، وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها معقلة أحسن الله إليك، كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت۔ تفضل۔ قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد عند هذا الحديث:
وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، فحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کی مثال ایسے ہے جس طرح اونٹ کا وہ مالک ہے جس نے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھا ہے۔ اگر تو اس کا خیال رکھے گا تو اسے اپنے پاس رکھ سکے گا، اگر اس کا بندھا ہوا گھٹنا کھول دے گا تو اونٹ چلا جائے گا۔ آخری لائن کی طرف آئیں، وَهَذِهِ، تو جب قرآن مجید کا یہ حال ہے جو کوئی میسر ہے انسانوں کے لیے، تو باقی علوم کا بھی ایسے ہی ہے۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو یاد رہیں گے، یاد رکھیں گے، جیسے ہی آپ اس کا خیال چھوڑ دیں گے تو علم چلا جائے گا۔ اور خصوصاً سوال کے بارے میں آخری 3 لائنیں بہت اہم ہیں، وَهَذِهِ الْمَعَانِ الثَّلَاثَ لِلْعِلْمِ، یہ تینوں مفاہیم یاد کرنا، مذاکرہ کرنا اور سوال کرنا، بمنزلۃ الغرس للشجر، یہ ایسے ہی ہے جیسے درخت کا بیج بونا، اس کو پانی لگانا اور اس کی نشو و نما کرنا، اور اس طریقے سے کرنا کہ جس سے درخت کی قوت محفوظ رہے اور اس کے اوپر آنے والے مختلف حملے ان سے ان کو بچایا بھی جائے۔ تو جب آپ یاد کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ علم کا درخت بو رہے ہیں، جب مذاکرہ کرتے ہیں تو ایسے ہے جیسے آپ علم کے اس بوئے ہوئے درخت کو پانی سے سینچ رہے ہیں، اور جب آپ سمجھنا آنے والی چیزوں کے بارے میں مزید سوال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس درخت کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے درخت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بیج بونا، پھر پانی دیتے رہنا اور پھر اس کی نشو و نما کا خیال رکھنا، تو علم کے درخت کی آبیاری کے لیے بھی یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اس کو یاد کرنا، اس کا مذاکرہ کرنا اور اس کے بارے میں سوال کرتے رہنا۔ تفضل بارک اللہ فیک۔ أحسن الله إليكم. المعقل الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. 14واں بنیادی اصول ہے اہل علم کی تعظیم اور توقیر۔ علماء کی شان بہت بڑی ہے اور ان کا منصب بھی عظیم ہے، کیونکہ وہ روحوں کے باپ ہیں۔ جس طرح باپ جسم کا باپ ہے، والد، تو شیخ آپ کی روح کا باپ ہے۔ معلمین کے شان کا اعتراف کرنا ایک ضروری فریضہ ہے۔ قرآن مجید سے یہ استنباط کیا ہے، سبحان اللہ، اہل علم کے استنباط بھی کیسے گہرے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی عالم سے سیکھتا ہے اور اس سے فوائد حاصل کرتا ہے تو متعلم اس کے لیے غلام کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے فتیٰ سے کہا۔ عربی زبان میں فتیٰ اس نوجوان کے لیے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کی خدمت پہ مامور ہو اور غلام کے طور پہ آپ کے ساتھ ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے فتیٰ سے کہا، فتیٰ سے مراد یوشع بن نون ہے۔
حالانکہ یہ ان کے غلام نہیں تھے، ان کے شاگرد تھے اور ان کی اتباع کرنے والے تھے، تو اس بنیاد پہ اللہ نے یوشع بن نون کو جناب موسیٰ کا فتح کہا۔ شریعت نے علماء کے حق کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کی اکرام، توقیر اور ان کو عزت دیتے ہوئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من امتی، میری امت میں سے نہیں ہے وہ شخص، من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کو عزت نہ دے، ویرحم صغیرنا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ویعرف لعالمنا حقہ، اور علماء کا حق نہ پہچانے۔ تفضل اکرمک اللہ۔ ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم، فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ شیخ کے 1 درجن کے قریب آداب چھوٹے سے پیراگراف میں انہوں نے بیان کیے۔ متعلم کو اپنے شیخ کا جو ادب کرنا چاہیے اس میں سے ایک چیز ہے تواضع، دوسری چیز الاقبال علیہ، اس کو پوری توجہ دینا، عدم الالتفات ان، اس کی موجودگی میں دائیں بائیں نہ جھانکنا، چوتھا ادب گفتگو میں باادب انداز سے بات کرنا، چھٹا ادب اس کے بارے میں اگر اپنے شیخ کے بارے میں کوئی گفتگو کرے تو اس میں غلو نہ کرے، یعنی اس کو اس کی شان سے بڑھائے بھی نہ گھٹائے بھی نہ، جو ان کا مقام و مرتبہ اس کے مطابق۔ ساتواں ادب شکریہ ادا کرے، آٹھواں ادب شیخ کے لیے دعا بھی کرے، نواں ادب ایسے نہ کلاس میں اظہار کرے کہ گویا اس کو اپنے شیخ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تو اس کو بڑا کچھ آتا ہے۔ 10واں قول و فعل میں اس کو ایذا نہ پہنچائے۔ 11واں اگر شیخ سے غلطی ہو جائے تو اچھے طریقے سے اس کو آگاہ کرے۔ نعم۔ ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو 6 أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين۔ اللہ اکبر۔ خصوصاً اگر شیخ سے غلطی ہو گئی ہے تو 6 آداب ذہن میں رکھنے چاہیے۔ پہلا، تحقیق کریں کہ واقعتاً اس سے غلطی ہوئی ہے۔ دوسری، تحقیق کریں کہ واقعتاً جس کو آپ غلطی سمجھ رہے ہیں یہ غلطی ہے، اور یہ پتہ چلے گا دیگر بڑے علماء سے پوچھنے سے۔ تیسری چیز کہ اس غلطی میں اپنے شیخ کو کبھی فالو نہ کریں۔ چوتھا ادب، اور یہ سمجھیں کہ شیخ نے جو غلطی کی ہے اس میں ان کا کوئی عذر ہے، اجتہادی خطا ہو گئی ہے، سمجھنے میں ان کو کوئی غلطی لگی ہے یا ان کا اپنا اجتہاد۔ پانچویں، ان کی خیر خواہی کریں نرمی کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے، سختی اور تشہیر کر کے نہیں۔ اور چھٹا ادب، اس انداز سے اس غلطی کو بیان نہ کریں کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عزت ختم ہو جائے۔ وَمِمَّا يُحَذَّرُ مِنْهُ مِمَّا يَتَّصِلُ بِتَوْقِيرِ الْعُلَمَاءِ مَا صُورَتُهُ التَّوْقِيرُ وَمَآلُهُ الْإِهَانَةُ وَالتَّحْقِيرُ۔ خصوصاً اس مسئلے پہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے جو دیکھنے میں عزت نظر آتی ہیں، بظاہر توقیر نظر آتی ہیں، لیکن ان کا انجام تحقیر اور تذلیل ہے، جیسا کہ عالم کے اوپر رش کرنا،
اس کو راستے میں تنگ کرنا، یا اس کو اتنا اس کا تعاقب کرنا کہ وہ تنگ ترین راستے کے اوپر چلنے کے اوپر مجبور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صالح العثیمی حافظ اللہ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کافی سارے طلبہ نا محبت میں بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے، تو اب ان کو کسی کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو شیخ بالکل واپس چیئر پہ بیٹھ گئے اور ایک جملہ کہا شیخ صاحب نے، یا ابنائی، بیٹو، للعلم ہیبۃ ووقار، علم کا بھی ایک احترام ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں میرے اوپر ایسے سوال کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس میں علم کا احترام تو نہیں ہو رہا۔ تو ہماری اسلامی تہذیب بڑی منفرد اور خوبصورت تہذیب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تفضل بارک اللہ فیک۔ أحسن الله إليكم. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمان، والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. اللہ اکبر۔ 15واں اصول ہے علم کی جو پیچیدہ چیزیں ہیں ان کا معاملہ اہل علم کے سپرد کیا جائے۔ فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته، دہاقنہ دہقان کی جمع ہے۔ دہقان بنیادی طور پر ایسے ذمہ دار یا مالک کو کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں پوری طرح تصرف کا اختیار رکھتا ہو۔ علم کی تعظیم کرنے والا علم کے مالکوں پر اعتماد کرتا ہے اور اہل علم کے ماہرین پر اعتماد کرتا ہے پیچیدہ چیزوں کے حل کے لیے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں مبتلا نہیں کرتا جس کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، بڑے بڑے علماء خاموش ہیں اور آپ اس کے بارے میں بے دھڑک باتیں کیے جا رہے ہیں، تو یہ علم کا ادب نہیں ہے۔ کیوں اس میں خاموشی اختیار کرنی، ٹھہراؤ اختیار کرنا ہے؟ اس سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں آپ اللہ کے بارے میں بلا علم بات نہ کریں اور دین کے اندر کوئی چیز گڑے نہ، رحمان کی ناراضی سے ڈرتے ہوئے۔ کیونکہ علماء جب بات کرتے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور خاموش رہتے ہیں تو کسی گہری بصیرت کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی پیچیدہ علم میں بات کر رہے ہیں تو ان کے مطابق بات کرو، اگر وہ خاموش ہیں تو جو ان کے لیے گنجائش ہے چپ رہنے کی، تو آپ کے لیے بھی گنجائش بن جانی چاہیے۔ اور خصوصاً 3 چیزیں بڑی پیچیدہ ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے مصنف حافظہ اللہ نے۔ نمبر 1 فتنے، نمبر 2 نئے پیش آمدہ مسائل، اور نمبر 3 گمراہ فرقے۔
ومن اشد المشکلات الفتن الواقعہ، علم کے پیچیدہ مسائل میں سے مشکل ترین جدید فتنے ہیں، والنوازل الحادثہ، اور عہد جدید کے نئے پیش آمدہ مسائل ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فتنوں کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے والے، آزمائشوں کی تپش سے محفوظ رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان میں علماء کی طرف بھاگ کے آتے ہیں اور ان کے قول کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز مشتبہ رہ جاتی ہے تو اچھا گمان رکھتے ہیں، اپنے قول کو چھوڑ کے ان پہ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تجربہ اور ان کی مہارت اس لائق ہے کہ ان فتنوں میں وہ زیادہ گفتگو کا حق رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے اقوال مختلف ہوں اہل علم کے، تو پھر اکثریت میں خیر ہے سلامتی کو اختیار کرنے کے لیے، کیونکہ سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ وواجب فی مشکلات الفہم تحسین الظن بأہل العلم، فہم کے پیچیدہ مسائل میں ضروری ہے کہ اہل علم کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں۔ اور پیچیدہ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے رد زلات العلماء، علماء کی جو غلطیاں ہیں ان کا رد کرنا، اور اہل بدعت اور مخالفین کے جو مقالات ہیں ان کا رد کرنا۔ اس میں پختہ علماء کو ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ فالجاد السالمہ ارجوها علی العلماء الراسخین، صحیح شاہراہ یہی ہے کہ ایسے مسائل کو پختہ علماء پہ پیش کیا جائے اور ان کے قول کو اختیار کیا جائے۔ دیکھا اس کے الٹ جا رہا ہے کہ جتنے بھی پیچیدہ مسائل پیش آتے ہیں بڑے علماء اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور نوجوان سب سے پہلے اس میں کودتے ہیں، اور کود کے جلدی سے ایسی رائے دیتے ہیں جس کے اوپر پھر ایک نیا مارکا اور نیا فتنہ، یعنی جس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی وہ مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور ان نوجوانوں کی آپس کی چونچیں اور آپس کی لڑائیاں یہ اس سے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اصول ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، اور خصوصاً آج کل آپ دیکھ لیجئے دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کیسے کرنی ہے، اس دور میں کس کو دجال کہنا ہے کس کو نہیں کہنا، کیا اس کی علامات ہیں، وہ ایک پرسنالٹی ہے یا ایک سسٹم ہے، بالکل حدثاء الاسنان نو عمر اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے دجال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ قیامت کی پیشین گوئیاں اور علامات کو ایسے فٹ کرتے ہیں کہ جیسے بالکل یقین اللہ کے نبی سے سن کے ہیں کہ یہی قیامت کی علامت ہے، اس پہ فٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ سب بھی ایک غلط راہ ہے۔ اس طرح جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان کا رد کرنے کے لیے جب وہ لوگ میدان میں آتے ہیں جن کے پاس نہ وہ زبان کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ علم کی پختگی ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس تقوی اور للہیت ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کریں، وہ اس فتنے کی پروجیکشن اور اس کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اس دور میں کتنے ہی ایسے فتنے ہیں کہ جس کے رد کے لیے وہ لوگ بھی میدان میں آئے ہیں کہ ان کی عربی عبارت سنیں تو ایک ایک جملے میں 5 غلطیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو لگتا ہی نہیں کہ اس نے بھی کچھ پڑھا ہوا ہے اور یہ بھی کوئی بول سکتا ہے۔ ان کی زبان اور ادب کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کمزور ہوتے ہیں۔ تو جب ایسے کمزور لوگ فتنوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں اور نوجوان بچے اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو وہ اور پختہ ہو جاتے ہیں کہ مولویوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ کتنی فصیح و بلیغ گفتگو کر رہا ہے اور یہ اس کے رد میں کیسے دلائل دے رہا ہے، جو نہ لاجک کو اپیل کرتے ہیں نہ آیات اور احادیث کے ساتھ ان کی سپورٹ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے فتنوں کا رد کرنا اچھی بات ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن کون رد کریں؟ جو رد کرنے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہوں اور علم میں پختہ ہوں۔ اور بعض دفعہ جب ناپختہ لوگ اچھے جذبات کے ساتھ فتنوں کا رد کرتے ہیں
تو رد کرتے کرتے خود فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مغربی تہذیب کا رد کرنے والے بھی جب وہ لوگ میدان میں آئے جو دین کی بنیادوں سے واقف نہیں تھے تو وہ خود بہت ساری گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور توہین صحابہ اور گستاخی صحابہ کے حوالے سے بھی جو فتنے ہیں ان کا رد کرنے کے لیے بھی جب وہ لوگ میدان میں آئے جن کے اندر علم کی پختگی نہیں تھی تو انہوں نے فائدہ کم کیا اور نقصان زیادہ کیا۔ اقرأ بارک اللہ أحسن الله إليكم. المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته، فمجالس العلم كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو عالم أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ 16واں اصول مجالس علم کا احترام اور ذرائع علم کا بھی احترام۔ علماء کی مجالس انبیاء کی مجالس کی طرح ہے کیونکہ وہ انبیاء کے ورثہ ہیں۔ سہل ابن عبداللہ التستری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو انبیاء کی مجالس کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں وہ علماء کی مجالس کو دیکھو۔ کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں نے یہ قسم اٹھائی ہے، تو عالم جواب دیتا ہے اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو گئی۔ ایک اور آ کے پوچھتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے بارے میں یوں قسم اٹھائی ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ اس طرح قسم اٹھانے سے یہ حانث نہیں ہوا ہے، یہ مقام کسی نبی کو ملتا ہے یا عالم کو ملتا ہے، لہذا علماء کا مقام پہچانو۔ مصنف حفظہ اللہ نے 12 آداب بیان کیے علم کی مجلس کے۔ پہلا ادب مجلس علم کا حق پہچانے، دوسرا ادب ادب کے ساتھ بیٹھیں، تیسرا ادب شیخ کو توجہ کے ساتھ کان لگا کے سنیں، چوتھا ادب بغیر ضرورت کے ادھر ادھر نہ جھانکیں، پانچواں ادب شور کو سن کے اپنی توجہ اس طرف نہ بانٹے، چھٹا ادب اپنے ہاتھ پاؤں سے کھیلتا نہ رہے، ساتواں ادب اپنے شیخ کی موجودگی میں ٹیک نہ لگائے، آٹھواں ادب اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے اس کے اوپر بھی ٹیک نہ لگائے، نواں ادب بار بار کھانسی اور زیادہ حرکت نہ کرے، دسواں ادب اپنے ہم نشیں کے ساتھ گفتگو نہ کرے، گیارہواں ادب چھینک آئے تو آہستہ سے لے، بارہواں ادب اگر جمائی آ رہی ہو تو منہ پہ ہاتھ رکھے اور اسے روکنے کی کوشش کرے۔ مجالس علم کے احترام کے ساتھ ساتھ جو علم کے ذرائع ہیں
جن کے اندر علم کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور اس میں بنیادی چیز کتابیں، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ پہلا ادب، 6 آداب بیان کیے: کتاب کی حفاظت کرنا، نمبر 2 اس کی بھی عزت کرنا، نمبر 3 اس کا بڑا خیال رکھنا، نمبر 4 اس کو صندوق کی طرح استعمال نہ کرنا کہ ہر چیز کتاب کے اندر رکھتے جائیں، اور 5واں اس کو ایک ہارن کی طرح، بغل کی طرح بھی نہ بنایا جائے۔ یہ ایسے کتاب کو ایسے فولڈ کر کے تو اس کو زبردستی فولڈ کر لیتے ہیں۔ شیخ نے اپنی شرح میں ایک واقعہ لکھا کہ اس طرح ایک طالب علم نے کیا تو شیخ نے کہا بیٹے کتاب کو ایسے نہیں کرتے، اس نے پھر کر لیا۔ شیخ نے کہا بیٹے کتاب کو ایسے نہیں، اس نے پھر کر لیا۔ اس نے کہا کہ آپ میری مجلس میں تشریف نہ رکھیں، آپ کتاب کا جب تک احترام نہیں آتا آپ پھر نہ پڑھیں، پہلے کتاب کا احترام سیکھ لیں اور پھر آپ پڑھ لیں۔ وَإِذَا وَضَعَهُ بِلُطْفٍ وَعِنَایَةٍ، کتاب کو رکھیں تو نرمی سے اور پیار سے رکھیں، ایسے اٹھا کر کے۔ رمى اسحاق بن راہوے یوما بکتاب كان في يده، امام اسحاق بن راہوے نے ایک دن اپنے کتاب میں ہاتھ کو پھینکا، امام احمد نے دیکھا تو ناراض ہو گئے، کہا اَهَكَذَا يُفْعَلُ بِكَلَامِ الْأَبْرَارِ، کیا نیک لوگوں کی گفتگو کا ایسے احترام کیا جاتا ہے؟ کتاب کا 7واں ادب، کتاب کے اوپر ٹیک نہ لگائے۔ 8واں ادب، کتاب کو پاؤں پہ نہ رکھے۔ 9واں ادب، شیخ کے سامنے کتاب پڑھ رہا ہو تو اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور زمین سے کچھ اونچا رکھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ واصل، بارک اللہ فیک واکرمک وإياك. أحسن الله إليكم. المعقد 17 الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب، وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، كما كان يفعله شعبة مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا في جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. 17واں اصول، جی 17واں اصول، علم کا دفاع کرنا اور علم کے جو مراکز ہیں ان کی حفاظت کرنا۔ علم کی بہت بڑی حرمت اور بڑا احترام ہے، اس کا تقاضا ہے توجب الانتصار له، کہ علم کی حمایت کی جائے، اذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، جب علم کے حوالے سے ایسی بات کی جائے جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ یاد ہے، کیسے وقت کے گورنر نے کہا تھا کہ اپنی 2 کتابیں لے کے آؤ، صحیح بخاری اور التاریخ، اور میرے دروازے پہ آ کے مجھے پڑھایا کرو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا لا اذل العلم علی ابواب السلاطین، میں اس علم کو بادشاہوں کے دروازوں پہ ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے آنا ہے، ہماری مجلس ہے، اس میں شامل ہو جائے۔
تو سلف صالحین میں ایک حمیت ہوتی تھی، خودداری ہوتی تھی علم کے باب میں. وقد ظهر هذا الانتصار عند اہل العلم فی مظاہر، علم کی یہ حمایت اہل علم کے ہاں اس کے کئی مظاہر ہیں. 4 انہوں نے خصوصی مظاہر بیان کی. پہلا کہ جو علم کی مخالفت کرتا ہو اس کا رد کیا جائے. دوسرا حجر المبتدع، مبتدع کو چھوڑا جائے، اس سے علم حاصل نہ کیا جائے. بعض اہل علم نے اس میں اجماع نقل کیا. تیسرا زجر المتعلم، متعلم یعنی طالب علم جب اپنی بحث میں حد سے گزر رہا ہو یا جوڑالو مزاج کا بن گیا ہو یا بے ادبی سی کر رہا ہو تو اس کو ڈانٹ کے سمجھایا جائے. اور چوتھا ادب، اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تو اس کو اپنی مجلس سے اٹھایا بھی جا سکتا ہے. 5ویں بات انہوں نے بیان کی وقد یُزْجَرُ الْمُتَعَلِّمُ بِعَدَمِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ. کبھی کبھی ڈانٹنے کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ طالب علم کو توجہ نہ دی جائے، اس کے سوال کا جواب نہ دیا جائے. خاموشی بھی بہترین جواب ہوتا ہے، اور بعض اہل علم کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. تقدم اکرمکم اللہ. المعقد 18 التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العلم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء. ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه إلا من عمل 4 أصول، إلا من أعمل 4 أصول. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. الأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها، ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. الأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. الأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام. بارک اللہ فیک. 18واں اصول التحفظ فی مسألۃ العالم، عالم سے سوال پوچھنے میں آداب کا خیال رکھنا. فرارا من مسائل الشغب وحفظا لہیبۃ العالم، شور شرابے اور سے بچتے ہوئے اور عالم کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف شور شرابہ اور فتنہ پیدا کرنا اور ایک برائی کی تشہیر کرنا مقصود ہوتا ہے. جب علماء اس طرح کے کیفیت محسوس کریں تو پھر بہت ضروری ہے کہ اس عالم سے سوال کرنے میں بھی چند اصولوں کا خیال رکھا جائے، اور 4 اصول انہوں نے بیان کیے. پہلا اصول ہے الفکر فی سؤالہ لماذا یسأل. طالب علم سوچ سمجھ کے سوال کرے کہ کیوں سوال کر رہے ہے، اس کا مقصد سیکھنا ہے یا مقصد صرف مذاق اڑانا ہے. دوسرا اصول کہ وہ سوال کرے جس کا فائدہ ہے. اور تیسرا اصول الانتباہ الی صلاحیت حال الشیخ للاجابہ، یہ بھی دیکھ لے کہ کیا شیخ اس کیفیت میں جواب دینے کی صلاحیت پوزیشن میں ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر وہ غم زدہ ہے یا سوچ رہا ہے یا راہ پہ جا رہے ہیں یا سواری پہ بیٹھے ہیں تو پھر انتظار کرنا چاہیے کہ جب اچھے مزاج میں ہوں پھر سوال کیا جائے. چوتھا اصول کہ سوال کا انداز، کیفیت، الفاظ بڑے اچھے ہوں. شیخ کو دعا دی جائے، احترام کے ساتھ ان کو مخاطب کیا جائے، اور ایسے نہ مخاطب کیا جائے جیسے عوام کو یا بازار کے لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے.
واصل بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. المعقد 19 شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه، وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة، ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنل؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة، أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. اللہ اکبر. 19واں اصول ہے علم کی محبت کا دل میں اتر جانا اور اس پہ سوار ہو جانا. علم کی محبت ہی دل پہ سوار ہو جائے. جس میں سچی تڑپ جس چیز کی ہوتی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور دل اس کے ساتھ ہر وقت اسی کی یاد میں لگا رہتا ہے. اور انسان علم کے حقیقی درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کو سب سے بڑی لذت علم میں نہ آنے لگے. اور علم میں لذت 3 چیزوں سے آتی ہے. نمبر 1 بذل الوسع والجہد، اپنی آخری کوشش علم کے لیے کرنا اور محنت کرنا. نمبر 2 سچی تڑپ پیدا کرنا. نمبر 3 اخلاص نیت. اور یہ تینوں چیزیں اسی وقت انسان کو نصیب ہوتی ہیں جب وہ علم سے مصروف کرنے والی ہر چیز کو دل سے ہٹا دے. اور یہ یاد رکھیے کہ علم کی لذت بادشاہت کی لذت اور حکومت کی لذت سے بڑھ کے ہوتی ہے. حکومت کے لیے لوگ بہت مال لگاتے ہیں، خون بھی بہائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کچھ بادشاہ بھی علم کی لذت کے شائق رہتے تھے اور وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے اندر اس کی کمی ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے. آگے پڑھیے جی، ٹائم کم ہے ذرا. آخری اصول پڑھیں. المعقد 20 المعقد 20 حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز رحمه الله: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. اللہ اکبر کبیرہ. 20واں اصول ہے حصول علم میں اپنے وقت کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا. ابن جوزی سید الخاطر میں لکھتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کی عظمت کو پہچانے اور اس کی قدر و قیمت کو جانے، لہذا ایک لمحہ بھی قرب الہی کے بغیر کہیں اور ضائع نہ کرے اور اپنے وقت کو افضل سے افضل بات اور عمل کے اندر استعمال کرے. یہی وجہ ہے کہ علماء وقت کی قدر و قیمت کا بہت ہی زیادہ خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ محمد ابن عبد الباقی البزاز کہتے ہیں میں اپنی پوری زندگی کا ایک لمحہ بھی کھیل یا تماشے کے اندر ضائع نہیں کیا ہے.
ابن عقیل جنہوں نے 800 جلدوں میں کتاب الفنون لکھی، وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کروں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی حالت یہ ہوتی تھی، وہ کھارے ہوتے تھے اور ان کو کتاب سنائی جا رہی ہوتی تھی، بعض دفعہ وہ بیت الخلاء میں بھی جا رہے ہوتے تھے اور ان کو کتاب سنائی جا رہی ہوتی تھی۔ مولانا عبدالقادر عارف انصاری رحمہ اللہ والد محترم کے دوستوں میں سے تھے، اور ان کو شکایت ہو گئی، تکلیف ہو گئی اس حال کی۔ تو ابا جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے خود دیکھا ان کو کہ جب ان کو شدت کی اس حال کی تکلیف تھی اور موشن لگے ہوئے تھے، تو اس دوران بھی اپنے ہاتھ میں کتاب لے جاتے تھے اور راستے میں پڑھتے رہتے تھے، اور عین جب حاجت کا وقت ہوتا اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے، جیسے ہی فارغ ہوتے پھر ہاتھ دھوتے، کتاب اٹھاتے اور واپسی پھر پڑھنا شروع کر دیتے۔ امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بہت ہی اس حوالے سے سبق آموز ہے، اس پہ ہم آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم دوست مشائخ کے پاس علم حدیث حاصل کر رہے تھے۔ صبح کے وقت ہم مشائخ پہ قرات کرتے تھے اور رات کو جو ہم نے پڑھا ہوتا تھا اس کو لکھتے تھے۔ ایک شیخ کے پاس گئے، پھر دوسرے کے پاس گئے، پھر تیسرے کے پاس گئے۔ کہتے اس کیفیت میں 7 مہینے ہم نے ایسے گزارے کہ ہم نے جی بھر کے سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی تھی۔ ظاہر گزارے کے لیے کچھ تو کھاتے تھے، کوئی ڈرائی چیز کھاتے تھے یا روٹی پانی میں بھگوتے تھے یا دودھ میں بھگوتے تھے، تو 7 مہینے تک ہم نے سالن نہیں کھایا۔ تو ایک دن شیخ کچھ لیٹ ہو گئے، تو ہم نے کہا چلے آج موقع ہے، آج شیخ تشریف نہیں لا رہے، تو ہم آج مچھلی خریدتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں اور پھر آج وہ کھاتے ہیں۔ کہتے کہ ہم دوست بازار چلے گئے، ہم نے مچھلی خریدی اور خرید کے تو اس کو پکانے کی تیاری کرنے لگے تو پتہ چلا کہ شیخ آ گئے ہیں۔ تو ہم نے وہ وہاں پہ چھوڑی اور شیخ کی مجلس میں واپس آ گئے۔ اس سے فارغ ہوئے تو اگلے شیخ کی مجلس شروع ہوگی، ان سے فارغ ہوئے اگلے شیخ کی مجلس شروع ہوئی۔ رات کو پھر ہم جو سنا تھا اس کو لکھنے بیٹھ گئے۔ کہتا ہے وہ مچھلی 3 دن تک پڑی رہی اور علم میں مصروفیت کی وجہ سے ہمیں اس کو پکا کے کھانے کا موقع نہ ملا، حتیٰ کہ 3 دن کے بعد ہم نے ویسے ہی گزارا لائق اس کو بوائل کر کے کھا کے گزارا کر۔ تو ہم اس لیول پہ تو نہیں، لیکن کچھ تو ہمیں اپنے وقت کا خیال پاس اور لحاظ کرنا چاہیے۔ وَالْوَقْتُ أَنْفَسُ مَا عُنِيتَ بِحِفْظِهِ وَأُرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ۔ سب سے قیمتی چیز جس کی آپ حفاظت کریں وہ وقت ہے، اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ وہ چیز جو ضائع ہو جاتی ہے وہ بھی آپ کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کی محبتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ برکتوں کے ساتھ نوازے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، منتظمین کی کاوشیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور خصوصاً جس خوبصورت انداز میں شیخ صاحب نے ماشاءاللہ آج عبارت پڑھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہماری علمی مجالس میں اس طرح کی عبارت پڑھنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائیں۔ بارک اللہ فیکم ویغفر اللہ لنا ولکم۔